السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں نے ایک کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ، سوچئے اور دولت کمائیے۔ یہ کتاب نیپولین ہل کے 13 اصولوں پر لکھی گئی ہے کہ انسان کیسے اپنی سوچ سے دولت کما سکتا ہے اور زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ سوچا کیوں نہ اس کتاب پر ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ آج کل لوگ پڑھنے کے بجائے ویڈیو کی شکل میں مواد کو پسند کرتے۔ دوستو، ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بنائیں اور روز کی بنیاد پر ویڈیو اپلوڈ کریں۔ دوستو، اس کتاب کے پہلے باب میں تمہید میں رائٹر لکھتا ہے، وہ آدمی جس نے ٹامس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال کیا اور کامیاب ہوا۔ خیالات حقیقت بن سکتے ہیں بشرط یہ کہ سوچنے والا ان خیالات کو مادی منافع یا حصول دولت میں بدلنے کا ارادہ کرے۔ 30 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا کہ اوون سی بارنس نے یہ معلوم کیا کہ انسان کے خیالات اسے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ یہ اہم انکشاف بارنس نے اچانک نہیں کیا، بلکہ وہ واقعات کی جانچ سے رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچا۔ خود اس کی کامیابی کا راز اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایڈیسن جیسی عظیم الشان ہستی کا شریک کار بنے۔ بارنس کی اس خواہش یا آرزو کی خصوصیت یہ تھی کہ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ ایڈیسن کا شریک کار ہونا چاہتا تھا، اس کے تحت یا اس کے ساتھ کام کرنا اس کا مقصد نہ تھا۔ ذیل میں دیے ہوئے واقعات سے ظاہر ہوگا کہ کس طرح بارنس نے اپنے خیالات اور آرزو کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ ان کا مطالعہ کے بعد آپ اس کتاب میں دیے ہوئے 13 اصولوں کو بآسانی سمجھ سکیں گے جن پر عمل کرنا حصول دولت کے لیے ضروری ہے۔ بارنس کو جب پہلی بار ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال پیدا ہوا تو وہ اس قابل نہ تھا کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکے یا اس پر عمل کرنے کے لیے قدم اٹھا سکے۔ اس کے راستے میں دوسری مشکلات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایڈیسن سے واقف نہ تھا، اور دوسرا اس کے پاس ریل کے کرائے کے لیے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنی سکونت گاہ سے نیو جرسی جا سکے جہاں ایڈیسن کے کاروبار تھے۔ یہ دونوں مشکلات ایسی تھیں جن کی بنا پر اکثر لوگ ایسے خیالات ہی کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن بارنس کی خواہش معمولی نہ تھی۔ اس نے اپنی خواہش کی اپنے ذہن میں اتنی پرورش کی تھی کہ وہ اس کی آرزو مطلق بن گئی تھی، اور ایسی آرزو کہ وہ اس کی تکمیل کے بغیر آرام سے نہ بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے خیال کو ترک کرنے کے بجائے ٹکٹ کے بغیر سفر کرنے کو ترجیح دی اور ایسٹ اورنج پہنچ گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام ہم آج یہیں پر کرتے ہیں، اور ہماری اگلی ویڈیو کا عنوان ہوگا ایڈیسن سے پہلی ملاقات۔ دوستو، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔